بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نیم کے پتوں کو تلووں پر مسل دینے سے شوگر جیسی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ جن کا معدہ خراب رہے ایسے افراد انگور کا استعمال زیادہ کیا کریں، معدہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے عقل بڑھتی ہے اور غصہ کم ہو جاتا ہے اور گردے بھی تندرست رہتے ہیں۔ بیت الخلاء میں کپڑے مت لٹکایا کریں، اس سے بیماریاں آتی ہیں۔ اگر موٹے اور صحت مند ہونا چاہتے ہو تو رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح کے وقت کھاؤ، موٹے ہو جاؤ گے۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پی لینا گردوں کی صفائی کے لیے بہترین کام کرتا ہے۔ مچھلی کھانے کے فوراً بعد دودھ نہیں پینا چاہیے ورنہ جلد پر سفید دھبے بن سکتے ہیں۔ اگر بڑھاپے میں بھی جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو رات کو سونے سے پہلے ناخنوں پر زیتون کا تیل لگائیں۔ رات کو روزانہ کنگھی یا برش کرنے سے سر کی جلد میں خون کی روانی بہتر ہوتی ہے۔ جس عورت کی انگلیاں نرم و ملائم ہو وہ عبادت گزار ہوتی ہے اور جس کا انگوٹھا لمبا ہو وہ سخاوت کی عادت رکھتی ہے۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پی لینے سے چہرے کی شادابی 80 سال تک برقرار رہے گی۔ سرسوں کے پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے دماغ کی رگیں تیز ہو جاتی ہیں۔ چہرے پر ٹماٹر کا پیسٹ لگانے سے چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ پستہ دماغ کو طاقت دیتا ہے، پیاس کو کم کرتا ہے اور انسان کو مختلف بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ بڑی الائچی چبانے سے الٹی کی شکایت نہیں ہوتی، جبکہ پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر اوپر سے پانی پی لیں۔ جو لوگ پابندی سے بکری کا دودھ نہیں لیتے ان کی ہڈیوں کے ٹوٹنے میں 50% تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ پیروں پر روزانہ تیل لگانے سے گھٹنے اور جوڑ مضبوط رہتے ہیں اور بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ناظرین، آلو پکا کر کھانے سے رنگت نکھر جاتی ہے۔ کمزور لوگ اگر آلو ابال کر کھائیں تو وزن بڑھنے لگتا ہے اور جسم میں طاقت آ جاتی ہے۔ جسم میں تھکاوٹ ہو تو رات کی رانی کے پھول کو سونگھنا شروع کریں، اس سے دماغ تر و تازہ ہوگا اور جسم کی تھکاوٹ بھی دور ہوگی۔ ادرک کے رس میں شہد ملا کر کھانے سے نزلہ زکام میں آرام آ جاتا ہے۔ کانوں سے کم سنائی دے یا درد ہو تو روزانہ گلاب کا رس کان میں ڈالیں۔ عام طور پر سبزیاں فریج میں رکھنے کے باوجود بھی بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں۔ ان کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے ان کی ٹھنڈک نکال کر فریزر میں رکھ دیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ بار بار سر پر کنگھی کریں تو اس سے بالوں کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ آدھا کپ سیب کے جوس میں آدھا کپ انار کا جوس اور ایک دانہ لہسن ڈال کر مکس کریں، اس سے کیلشیم کی کمی دور ہو جائے گی اور ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ اٹھتے بیٹھتے یا چلتے پھرتے جوڑوں میں درد رہے تو ختم ہو جائے گا۔ چھینکیں زیادہ آنے لگیں تو ہرا دھنیا سونگھ لیں، چھینکیں آنا بند ہو جائیں گی۔ ذہنی دباؤ سب سے پہلے معدے کو متاثر کرتا ہے۔ ناظرین، زمزم کے پانی کو دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے اور اسے کھڑے ہو کر پینا بہتر ہے۔ بلا وجہ پانی کی پیاس لگنا اچھی صحت کی علامت ہے۔ ناشتے میں اجوا کھجور کھانے سے انسان جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے۔ افسوس اور پچھتاوے سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنی زبان، نفس اور اپنے غصے کو قابو میں رکھیں۔ رات کو سونے سے پہلے واش روم میں جانے سے گردے ہمیشہ صحت مند رہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ روزانہ پانی پینے کی عادت اپنائیں، چاہے پیاس نہ ہو، تاکہ گردے خراب نہ ہوں۔ سادہ خوراک کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ کھانے سے پہلے تھوڑی سی ادرک پر نمک لگا کر کھانے سے نظام ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ نظر کی حفاظت کے لیے تازہ زمزم کا پانی پئیں۔ چہرے کی خوبصورتی کے لیے پودینہ اور میتھی کے پتوں کا رس چہرے پر لگانے سے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ چہرے کی خشکی کے لیے بادام اور خالص تیل کا استعمال کریں۔ بلغم کے علاج کے لیے روزانہ 3 کھجوریں کھانے سے بلغم اور کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے گرم دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے آرام ملتا ہے۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند لینا دماغی بیماریوں سے تحفظ دیتا ہے۔ جن لوگوں کا دل بار بار خراب ہوتا ہے یا الٹی آتی ہے وہ الائچی چباتے رہا کریں، یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ روزانہ نہار منہ اجوا کھجور کھاؤ، یہ جگر اور پیٹ کے کینسر کو روکنے میں مدد دیتی ہے۔ 5 چیزیں تمہاری صحت کی دشمن ہیں: تکیہ لگا کر سونا، بہت زیادہ گرم چیزیں کھانا، پیشاب کو روکے رکھنا، کھانے کے بعد پانی پینا اور باہر کے کھانے زیادہ کھانا۔ ناظرین،
زیادہ کھا لینے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے چند پتے چبا لیں یا پھر پودینے کا قہوہ بنا کر پی لیں۔ اس سے بھاری پن محسوس نہیں ہوگا اور کھایا پیا سب کچھ ہضم ہو جائے گا۔ انڈے کا ابلا ہوا پانی ضائع مت کریں بلکہ چہرے کو دھو لیں، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ ادرک کا قہوہ پینے سے فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ دار چینی کا چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے بڑا ہوا پیٹ ایک ہفتے میں کم ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنے کے لیے صدقہ دیتے رہو۔ ایلو ویرا 1 چمچ اور چقندر کا رس ملا کر گرم کر کے پی لیا کرو، پیٹ چند دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر اپنے جسم کو ہمیشہ صحیح رکھنا ہے تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا مت کھانا۔ صبح کی نیند انسان کی راتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ منزل کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک نہیں سوتے۔ لہسن اور کھیرے روزانہ کھانے سے وزن کم ہونے لگتا ہے۔ بکرے کا گوشت ہفتے میں 1 بار کھانے سے بوڑھا بھی جوان نظر آئے گا۔ نیند اور پانی کی کمی بدن کے اندر سٹریس پیدا کرتی ہے۔ مسلسل رہنے والی شدید کھانسی پھیپھڑوں کے کینسر کی علامت ہو سکتی ہے۔ سونف کا پانی ابال کر اپنے بچوں کو پلائیں، بچوں کی کئی تکلیفوں سے نجات پا لیں گے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسم میں خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے۔ دماغی کام لیتے وقت زیادہ توجہ دیں اور زیادہ نہ کھائیں۔ دماغی کام کرنے کے بعد سر کی مالش بہت ضروری ہے۔ روٹی کی چوری بنا کر کھانے سے پیٹ باہر نہیں آتا اور کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو موتیا کی شکایت ہے تو خالص عرق گلاب سے اپنی آنکھوں کو دھویا کریں۔ نظر کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو 4 عدد بادام، چٹکی بھر سونف اور ذرا سی مصری لے کر رات کو سوتے وقت کھا لیجیے۔ ٹھنڈا پانی اگر آپ کو جوانی میں بیمار نہ بھی کرے تو یقین جانیں آپ کو بڑھاپے میں یہ ضرور بیمار کر دے گا۔ ٹھنڈا پانی دل کی رگوں کو بند کر دیتا ہے جس سے جوانی میں ہی ہارٹ اٹیک ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ نہارمو لہسن کی خوشبو سونگھنے سے انسان کا دماغ بالکل فریش ہو جاتا ہے۔ کیلا کھانے سے انسان کا ڈپریشن کم ہوتا ہے اور یہ جسم کو توانائی فراہم کرتا ہے۔ یہ دل کو صحت مند بناتا ہے، کینسر جیسی بیماری سے بچاتا ہے اور خون کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ کھٹی چیزوں کا زیادہ استعمال آپ کے مسوڑوں کو خراب کر دیتا ہے۔ اونٹ کی چربی کھاؤ، اس سے ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ اونٹ کا گوشت کھاؤ، اس سے جسم میں طاقت آئے گی۔ 1 گلاس پانی کے ساتھ 1 چمچ پسی ہوئی سونف کھا لیں، اس کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں۔ اس کا استعمال موٹاپا، قبض، بدہضمی اور تیزابیت سے آپ کو دور رکھے گا۔ دودھ پلانے والی خواتین کے لیے یہ بے حد مفید ہے۔ شادی شدہ افراد اگر اس کا استعمال کریں تو اس کی قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے ہائی بلڈ پریشر سے چھٹکارا اور خون صاف ہو جاتا ہے۔ انجیر کے استعمال سے آپ کو کینسر جیسی بیماری نہیں لگے گی۔ آپ کا کولیسٹرول ٹھیک رہے گا۔ شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے اور اس سے ہڈیوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ اگر پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو تو مسور کی دال کا استعمال کیا کرو۔ اس کو کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، جسمانی کمزوری ختم ہوتی ہے۔ یہ چہرے کی رنگت نکھارتا ہے اور جوڑوں کے درد میں آپ کو آرام دلاتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد سونے کی عادت آپ کے کانوں کو بہرا کر دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جگر محفوظ رہے، ہر بیماری سے بچا رہے اور جگر اچھا خون بناتا رہے تو فاسٹ فوڈ کی بجائے آپ سبزیوں کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ آئرن کی کمی ہو جائے تو گھر میں گوبھی اور پالک کی سبزی استعمال کریں۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں، کبھی گھٹنوں کی تکلیف نہیں ہوگی۔ دانتوں کے درد سے نجات چاہتے ہیں تو آدھا کپ نیم گرم پانی میں 1 چائے کا چمچ سرکہ اور شہد ملا کر کلیاں کریں، اس سے دانتوں کا درد دور ہو جائے گا۔ خارش والی جگہ پر پیاز کا رس مسلیں، خارش دور ہوتی ہے۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنے سے ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے۔ جس کو نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو وہ سر پر 4 مغز کا تیل لگایا کرے۔ اگر گلے میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو زیتون کے تیل کے 2 گھونٹ پی لیں۔ منہ کی بدبو ختم کرنے کے لیے زیرہ بھون کر چباتے رہیں۔ دہی کا پانی استعمال کرنے سے جگر صاف رہتا ہے۔ ادرک اور لیموں کا پانی، 3 گلاس پانی میں 1 بڑا ٹکڑا ادرک ڈال کر ابالیں۔ جب عرق نکل جائے تو ٹھنڈا کر کے اس میں 1 چمچ لیموں کا رس شامل کریں اور صبح خالی پیٹ پئیں۔ اضافی چربی جلانے میں مدد ملتی ہے اور جسم سے فاسد مادے بھی خارج ہوتے ہیں۔ پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سونے سے جسم تندرست رہتا ہے، نظر تیز ہوتی ہے۔ سیب کے بیج پیس کر ہونٹوں پر لگا دینے سے ہونٹوں کی سیاہی دور ہو جاتی ہے۔ چہرے کی جھریاں اور موٹاپے کے لیے سبز چائے کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ باجرے کو چینی، گھی یا دیگر کھانوں میں ملا کر کھانے سے خون عمدہ ہوتا ہے، کمر مضبوط ہوتی ہے اور پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے۔ روزانہ شہد چاٹنے سے دماغ تیز ہوتا ہے
اور زکام سے بچاؤ ہوتا ہے۔ بادام کا روزانہ استعمال کرنے سے کولیسٹرول لیول ٹھیک رہتا ہے۔ دہی اور شہد کو چہرے پر ماسک کی طرح لگانے سے جھریوں میں کمی آتی ہے۔ کچی گوبھی کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ جن لوگوں کی جلد خشک ہو ان کے لیے گاجر کھانے سے یہ خشکی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، خوشی اور برکتیں کبھی بھی اس گھر میں نہیں آ سکتی جہاں عورتیں بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلتی ہوں۔ اگر کوئی کھانا یا مشروب بہت زیادہ گرم ہے تو اسے پلاسٹک کے برتن میں نہ رکھیں، ورنہ یہ کینسر کا باعث بن سکتا ہے۔ جو لوگ ناک کے بال اگاتے ہیں وہ بیماریوں کا شکار رہتے ہیں۔ اگر آپ موٹے اور صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح کھائیں۔ خوراک میں زیادہ ہلدی اور کالی مرچ استعمال کریں۔ جھوٹی قسمیں کھانا کسی کے گھر میں ویرانی لے آتا ہے۔ ہمیشہ منہ میں گرم پانی استعمال کریں کیونکہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور دل کے دورے کا بھی مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ ناظرین، اپنی زندگی اچھے لوگوں کی تلاش میں گزارنے کے بجائے خود اچھا بنیں۔ ہفتے میں 2 بار انار کھانے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر نارمل رکھنے کے لیے کدو کھائیں۔ ایسی عورتوں سے شادی کریں جو کم بولتی ہوں، نظر جھکائے رکھتی ہوں اور خوش اخلاق ہوں۔ خواب میں شادی دیکھنا پریشانیوں کے خاتمے کی علامت ہے۔ 3 چیزوں میں شرمندگی محسوس نہ کریں: پرانے کپڑوں میں، غریب دوستوں کے ساتھ اور بوڑھے والدین کے ساتھ۔ کمزور نظر والے مکئی کی روٹی کھائیں، نظر تیز ہو جائے گی۔ وضو کی پابندی عمر میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ اگر شوہر بدعادت ہو تو سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے شوہر کو پلائیں، انشاءاللہ وہ سدھر جائے گا۔ گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں اور بہت سی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سخت گوشت کو جلدی گلانے کے لیے اس میں تھوڑا سا گڑ ڈال دیں۔ اگر ماہواری کے دوران درد ہو تو نہانے سے گریز کریں ورنہ درد بڑھ جائے گا۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے والی خواتین جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ جلد پر نمک کا مساج کرنے سے جلد صاف اور نرم ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد لونگ چبانے سے تیزابیت اور بدہضمی ختم ہو جاتی ہے اور جگر بھی صاف رہتا ہے۔ بدن کی بدبو ختم کرنے کے لیے پانی میں عرق گلاب شامل کر کے نہائیں۔ نہانے کے فوراً بعد سرما نہ لگائیں ورنہ بینائی کمزور ہو سکتی ہے۔ چینی کے ڈبے میں ایک لونگ ڈالنے سے چوٹیاں نہیں آتیں۔ صبح دہی کھانے سے انسان جوان اور جلد جھریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ بدہضمی کی صورت میں دودھ نہ پئیں ورنہ قے زیادہ ہو سکتی ہے۔ روزانہ ایک سبزی الائچی کھانے سے بلڈ پریشر نارمل اور دل کی دھڑکن معمول میں رہتی ہے۔ اگر معدہ خراب ہو تو ادرک چبانے سے فوراً آرام ملتا ہے۔ زندگی کا اصول یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ بولیں تو لوگ لکھنے لگیں۔ اگر لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں تو یہ آپ پر فرض ہے کہ ان کے لیے کامیاب ہو کر دکھائیں۔ گھریلو جھگڑوں سے نجات کے لیے روزانہ نماز عشاء کے بعد سورہ کوثر 41 بار پڑھ کر صدقے دل سے دعا کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے گھر میں محبت اور رزق میں برکت ہوگی۔ امرود کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ زیادہ گھی کا استعمال دل کے لیے خطرناک ہے، اس لیے کم استعمال کریں۔ نمک کا زیادہ استعمال بلڈ پریشر بڑھاتا ہے۔ اپنی آنکھوں کو زیادہ رگڑنے سے بینائی کم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پودینے کو درد والی جگہ پر رگڑنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، گیلے بالوں میں تیل لگانے سے گریز کریں ورنہ بال جلدی گرنے لگتے ہیں۔ اگر بلی کسی برتن یا کھانے میں منہ ڈال دے تو وہ چیز پاک ہی رہتی ہے۔ فریج میں ایک کٹا ہوا لیمو رکھنے سے بو نہیں پھیلتی۔ شام کے وقت پانی زیادہ پینے سے جسمانی قوت کم ہو سکتی ہے۔ اگر معدے کی تمام بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے کے دوران پانی نہ پئیں۔ منہ سے بو آئے تو تازہ لیموں کا رس 1 چائے کا چمچ اور گلاب کا 2 چائے کا چمچ دونوں کو ملا کر روزانہ فجر کے وقت اور سونے سے پہلے دانتوں پر لگائیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ گوشت کھانے کے بعد اوپر سے دودھ پینے سے گریز کریں، اس سے سینے کی جلن بڑھ جاتی ہے اور معدہ تیزابیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ پودینے کا پانی ناک اور کان میں ڈالنے سے ناک اور کان کے کیڑے مر جاتے ہیں اور نہ صرف ناک اور کان کی صفائی ہو جاتی ہے بلکہ سانس لینے میں بھی تکلیف نہیں ہوتی۔